صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا جو مقالہ پیش کیا جا رہا ہے یہ ان ہستیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جن کا ذکر 14 صدیاں گزر گئی لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور قیامت تک اس ذکر کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا، صبح قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی اس خاندان کے چرچے رہیں گے۔ تو میں اپنے مقالے کا جو عنوان ہے اس کو حضرات حسنین کریمین کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ تطبیق کرتے ہوئے بیان کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ یہ لفظ کل کہہ کر قرآن مجید میں چند ہی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص احکامات کا حکم دیا ہے۔ آپ اگر غور سے قرآن مجید کے طرز تکلم پر دیکھیں تو سارے کا سارا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جہاں بھی لفظ کل کہا گیا تو اس کے خاص معنی ہیں۔ ان معانی میں سے جتنے مفسرین اکرام نے بیان کیے، میں لفظ کل کی ایک بات کرتا ہوا آگے چلوں گا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے لیے لفظ کل نہیں آیا، کیونکہ ان کو ماننے والا تو مسلمان ہے، لیکن اگر ان پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن لفظ کل کہہ کر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کو نہ ماننے والا ایک منٹ بھی اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد کہا کہ کہہ دو کہ میں اللہ ایک ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بیان ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اہل بیت کی باری آئی تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ کل کہہ کر بیان کیا، اور اس انداز کے ساتھ چلایا کہ ان کی مدت اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار بالخصوص حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شدید محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ فرمان خداوندی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت پر بھی محبت اہل بیت کو واجب و ضروری قرار دے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اور فضیلت و شان میں جو کچھ ارشاد فرمایا، کتب حدیث ان سے بری پڑی ہیں۔ چند حدیث کا اگر حوالہ میں پیش کرتا چلوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ اس حدیث میں لفظ ریحانتی آیا ہے۔ لفظ ریحان کے معنی، ریحانتان کے معنی ہمیشہ دو پھول کیے جاتے ہیں، تو اس کو شارحین حدیث نے 5 معنیوں میں مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلا معنی جو لیا گیا وہ خوشبودار پھول ہے۔ ریحان کا معنی زمین سے اگنے والا وہ خوشبودار پھول ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے حدیث مبارک کا مفہوم سب پہ واضح ہو جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی حسنین کریمین کو اٹھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکڑ کر سب سے پہلے سونگھتے تھے، پھر چومتے تھے، اور چومنے کے بعد ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے، فرمایا حسن اور حسین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرماتے کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اور جب حضرات حسنین کریمین آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونگتے اور پھر اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی شریف میں نقل ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کو سونگتے کیوں تھے، ان کو خوشبودار پھول کیوں قرار دیتے تھے، اور ان کے جسموں سے جو خوشبو آتی تھی وہ جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خوشبودار پھول سے بھی نہیں آتی تھی۔ ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جسم سے خوشبو آتی ہو۔ اس سوال کا پیدا ہونا بھی بڑے تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حدیث کی کتابیں اور شمائل کی کتب ان حدیث صحیحہ کے ساتھ بری پڑی ہیں کہ جس راستے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے لوگ آپ کو
تلاش کرنے نکلتے تو راستے کی ہواؤں میں بکھری ہوئی خوشبو سے جان لیتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ابنین کہا ہے ان سے خوشبو آنا کوئی محال نہیں ہے۔ ریحان کا جو دوسرا معنی میں بیان کرتا چلوں کہ ریحان کا دوسرا معنی اولاد کے ہیں۔ اپنے اطلاق کے اعتبار سے یہ معنی بھی واضح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادگان جو تھے وہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، لہٰذا اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین یعنی جو نواسے تھے وہی بیٹے بنائے جائیں اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آگے چلے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا ابن آیا میرے بیٹے بھی کہتے تھے، یعنی پوتے نواسے اور بیٹے سب اولاد میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا معنی جو محدثین نے نکالا وہ ریحان کا مطلب راحت ہے، یعنی چین و سکون۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ دنیا میں لوگوں کے لیے راحت اور چین ہے۔ اس میں احمد بن حنبل کی ایک حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے میری جان کو اذیت دی۔ کثرت کے ساتھ اس معنی کو حدیث صحیح ستہ میں موجود ہیں کہ یہ میری راحت جان ہیں۔ اب اس کا چوتھا معنی ریحان کا لیتے ہیں۔ چوتھا معنی رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کا اطلاق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان کی رحمت کے بارے میں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمت کی مختلف جہتوں میں ایک سب سے بڑی جہت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے نظریاتی پہلو کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ ہی کی دی ہوئی رحمت کو آگے دنیا میں بکھیرا۔ پانچواں معنی جو اس کا لیا جاتا ہے وہ رزق کے حوالے سے ریحان کا لیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی اس دنیا میں حسن اور حسین میرے رزق ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور علامہ ابن اسیر اس میں فرماتے ہیں کہ ریحان کا اطلاق رحمت، رزق اور راحت پہ ہوتا ہے، اور اولاد پر ریحان کا اطلاق ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائے، جو نقصان پہنچاتی ہے وہ رزق میں نہیں آتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچایا وہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات ہے۔ اور پھر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے خاص کر کے اس کے پہلے حصے پہ آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ لفظ سید کا معنی عام طور پر سردار کے لیے کیا جاتا ہے، مگر لغت کی کتب میں اس سردار کو سید کہتے ہیں جو اپنی قوم کی مشکلات کو آسان کر دے اور قوم کے مصائب و آلام کو دور کر دے اور اپنی قوم کی مدد کرے۔ اپنے اپنے قبیلے کا ہر کوئی سردار ہوتا ہے، لیکن سید ہر سردار کو نہیں کہتے، یہ صرف اسی سردار کو کہا جا سکتا ہے جو مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اب اس کے مین تھیم کی طرف آتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عملی پہلو کس طرح نظر آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے یہ دو جہتوں پر منحصر ہے نظریاتی طور پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حصے میں لوگوں کے ساتھ امن، بھائی چارے اور مذاکرات کی بات کی، اور دوسرا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا آتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں دشمن کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے غیر مسلم مستشرقین بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صلح کی طاقت تھی، مذاکرات کی طاقت تھی، اس سے اسلام کو زیادہ تقویت حاصل ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض مستشرقین نے یہاں تک لکھا کہ اگر میثاق مدینہ کو نکال دیا جائے تو ہو سکتا ہے اسلام اتنی ترقی نہ کر سکتا۔ تو جب حسنین کریمین دونوں کو دیکھا جاتا ہے تو آپ اس کو اس انداز کے ساتھ دیکھیے کہ جو امن کا پہلو ہے وہ حضرت حسن لے کے چلتے ہیں، جو مذاکرات اور نیگوسیشن کی بات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی میری امت کی مشکلات کو حل کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کو بحران سے نکالے گا۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ حدیث
یعنی یقیناً ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں ٹکرائیں گے اور امت میں ایک بڑا انتشار ہوگا۔ میری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوگی، دو بڑے گروہوں میں بٹ چکی ہوں گی، دونوں طرف مسلمان ہوں گے، اور میرا یہ بیٹا ان میں صلح کرا دے گا۔ صلح کرانے کی وجہ سے اپنی قربانی کے ذریعے امت کو وحدت اور یکجہتی دے دے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس فرمان کا عملی اظہار اس وقت سامنے آیا جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں میں دو گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا اور سلطنت بنا لی تھی، جبکہ دوسرا گروہ خلافت حقہ راشدہ کا تسلسل تھا، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت پہلے مدینہ میں تھا، بعد میں کوفہ ہوا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد بنو امیہ کی سلطنت دمشق میں قائم ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حاکم بنے۔ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلافت راشدہ کے 30 سال مولا علی شیر خدا کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ ملا کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر امت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ امت کا ایک حصہ وہ تھا جس کا دارالحکومت کوفہ تھا۔ حرمین شریفین، حجاز، کوفہ اور گرد و نواح کے لوگ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو چاہتے تھے وہ اس حکومت کے ساتھ وابستہ تھے، اور ایک دارالحکومت دمشق بن چکا تھا۔ بنو امیہ اور شام کے ساتھ ملاقہ علاقے ان کے تابع تھے۔ گویا شروع میں ہی امت کے دو دارالحکومت، دو لشکر، دو جماعتیں، دو ٹکڑے بن گئے تھے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا تو پوری امت بٹ جاتی اور امت میں کلیاتاً وحدت و یکجہتی ختم ہو جاتی، کیونکہ اب تو خلافت راشدہ نہیں رہی تھی، لہٰذا ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈٹ جاتا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت خلافت راشدہ کا تسلسل تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملوکیت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ ان سے ملوکیت کا آغاز ہوا اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے وراثت میں حکومت آگے منتقل کی، جبکہ خلافت راشدہ میں کسی نے بھی سلطنت کو وراثت میں تبدیل نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وراثت میں کسی کو مقرر نہ کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر چھوڑ دیا کہ وہ جس کو مرضی اپنا خلیفہ بنا لے۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں حکومت اپنے کسی بیٹے کو منتقل نہیں کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکومت وراثت میں اپنے بیٹے کو منتقل نہیں کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے خاندان میں حکومت کسی کو منتقل کر دیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہو۔ سب نے امت کے اختیار، اجتہاد اور مشاورت پر چھوڑ دیا۔ بس ادھر ہی بنیاد سچی جمہوریت کی تھی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو سائڈ تھی، جبکہ دوسری طرف جو بنیاد پڑ رہی تھی وہ شہنشاہیت اور ملوکیت کی تھی۔ اب تصور کیجئے کہ ان حالات میں اگر امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو دارالحکومت بناتے ہوئے اپنی حکومت جاری رکھتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار نہ ہوتے تو پھر ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے، پھر امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے۔ اسی طرح تسلسل سے دو حکومتیں چلتی رہتی، ایک کو خانوادہ اہل بیت چلاتا اور دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلقین اپنی حکومت جاری رکھتے۔ نتیجتاً پوری امت سیاسی اعتبار سے بٹ جاتی، دو دارالحکومت ہوتے۔ آپ تصور کر لیں کہ کیا حال ہوتا۔ اس کا اثر یہ ہوتا کہ مزید فتوحات نہ ہوتی، بلکہ امت کے دو لشکر آپس میں لڑتے لڑتے امت کو مزید کمزور کرتے رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا رزق ہے، یعنی اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، میرے دین اور میری امت کو نفع پہنچے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اور امت کی بہتری کے لیے
اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کو امت کو نفع پہنچانے کے لیے خود پیچھے ہٹ گئے، اپنی خلافت کو قربان کر دیا اور ساری امت کو جوڑ کر ایک وحدت دے دی۔ بنو امیہ کا دور 92 برس رہا، خرابیاں اس کے اندر تھی، وہ اسی طرح رہیں، مگر سیاسی اعتبار سے پورے عالمی سطح پر امت مسلمہ ایک بڑی قوت بن گئی اور فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور امت ایک عظیم تر طاقت بنتی چلی گئی۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے، پھر درمیان میں تاتاری فتنے کی وجہ سے انقطاع کا عرصہ آیا، پھر خلافت عثمانیہ 700 سال تک رہی۔ اس طرح جنگ عظیم اول سے پہلے تک 1200 سال پورے کرۂ ارضی پر سب سے بڑی سلطنت اسلام ہی کی تھی۔ کئی اندرونی خرابیوں اور خلفشاروں کے باوجود مجموعی طور پر اتنی بڑی قوت کے جو بانی تھے، اس کے جو موسن تھے، وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ حسن میرا رزق ہے، اس سے میری دین اور امت کو نفع پہنچے گا، اسلام کو نفع پہنچے گا۔ گویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید و سردار ٹھہرے، انہوں نے امت کو بحران سے نکالا۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کی ایک جہت تھی جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے۔ اور دوسرا جو کردار ہے آقا علیہ السلام کا، ایک سے بڑھ کر ایک تابنات ہے۔ آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے جس طرف بھی گئے امت کے لیے راحتیں لے کے گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ میرے ریحان ہیں۔ اس طرح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کی مٹتی اور مرتی ہوئی اقدار کو اپنی قربانی کے ذریعے زندہ کر کے دین کو قیامت تک نفع پہنچایا۔ جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی امت اور دین کو سیاسی وحدت عطا کی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو روحانی قوت اور احیاء عطا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دے کر مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کیا، جن اقدار کو آج 1400 سال بعد بھی امت یاد کرتی ہے اور انہیں بطور نمونہ مشعل راہ اور آئیڈیل لیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ آقا علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حسین میرے سبط ہیں۔ سبط سے کیا مراد ہے؟ سبط عربی زبان میں قبیلے کو کہتے ہیں، مگر ایک خاص معنی جو لیا جاتا ہے، یعنی خیر اور نیکی کے کاموں میں جو ایک اجتماعی حیثیت رکھتا ہو تو اس کو سبط کا لفظ عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اکیلے جو کام کیا وہ پوری امت نہیں کر سکی، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو سبط کہا کہ یہ پوری امت کی جگہ ایک میرا حسین ہے۔ گویا آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے حسین کو فقط ایک شخص نہ سمجھنا، میرے حسین کو فقط ایک انفرادی اکائی نہ سمجھنا، وہ ایک پوری امت ہے، پوری مکمل امت ہے۔ میری امت میں سے تنہا حسین اتنا عظیم کام کرے گا جو پوری امت اجتماعی طور پر بھی نہیں کر سکتی۔ قاضی ایاز نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تنہا حسن اور حسین سے ایک قبیلہ جنم لے گا، وہ دیکھنے میں دو وجود ہوں گے، مگر ان سے قبائل پیدا ہوں گے جن سے آل رسول، ذریت رسول اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگی، خلق کثیر پیدا ہوگی، اور قیامت تک میری نسل، میری ذریت، میری آل حسن و حسین کے ذریعے زندہ و تابندہ رہے گی، اس کی بقا ہوگی، وہ ایک پوری امت کا درجہ پائے گی۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا۔ اسلام افریقہ سے لے کر مغرب تک لاکھوں مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ ہزارہا صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین تھے، ایک بہت بڑی امت تھی، مگر جب اسلام کی قدریں مٹ رہی تھی، یزید لعین ان اقدار کو پامال کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو قرآن و سنت کا جو نظام عطا کیا، جسے خلفائے راشدین نے نافذ کیا، یزید اس پورے نظام کو کلیتاً برباد کر رہا تھا، کفر کو رواج دے رہا تھا۔ ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادہ کے ساتھ عزم کا قدم اٹھایا اور قربانی دی۔
یہ پوری امت مل کر بھی نہ کر سکی۔ تمام نے رخصت کی راہ اپنائی، خاموشی اختیار کی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور دعوت الحق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ امر ذہن میں رہے کہ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا۔ وہ باغی نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے خروج کیا، اس لیے کہ خروج اور بغاوت کے لیے شرط ہوتی ہے کہ پہلے ایک جگہ پر قبضہ کر لیا جائے، وہاں پر اپنی سلطنت قائم کر لی جائے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو مدینہ سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی، سارا مدینہ اہل بیت اطہار کے غلاموں کا تھا، محبان اہل بیت کا تھا، روضہ اطہر موجود تھا، بس وہ مدینہ کو اپنا دارالحکومت اور اپنی سلطنت بنا لیتے اور یزید کے خلاف منظم بغاوت کا حکومتی سطح پر ایک مسلح جدوجہد کے ذریعے آغاز کر دیتے۔ لیکن اگر یہ ہوتا تو بغاوت اور خروج تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ رات کے اندھیرے میں خانوادہ اہل بیت کو لے کر مدینہ سے نکل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ یزید بدبخت کی بیعت کی اور نہ خروج اور بغاوت، بلکہ ہر لحاظ سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حدیث اور سنت کی تعلیمات کا عملی پیکر تھا۔ انتشار بھی بپا نہیں کیا، قبضہ کر کے مدینہ کو اپنا اسٹیٹ بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ اگر ایسا کرتے تو جس طرح امت کی سیاسی وحدت کا جو کام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کر گئے تھے، اگر امام حسین الگ اسٹیٹ بناتے تو پھر وہ وحدت ٹوٹ جاتی۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر کوفہ کا سفر اختیار کیا۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا، آپ کا کربلا کی روانگی کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ یزید کی حکومت کو میں نہیں مانتا اور یزید کے خلاف اس کو حکمت عملی کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر سے جو مسلط کی اس کی حکومت تھی اس کو ہٹانا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس میں اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ سے روانگی اختیار کی تو حج کا وقت تھا، اطراف و اکناف سے غلامان اہل بیت اور شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہو رہے تھے۔ اگر حسین اعلان کر دیتے تو چند ہزار لوگوں کو اسلحہ لے کر وہ ساتھ رکھتے اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو مدینہ میں حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ لیکن حسین اپنے بچوں کو اور عزت مآب خواتین کو لے کر کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ کوفہ سے بار بار خط آ رہے تھے، 500 کے قریب خط آ چکے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ دین کی اقدار مٹ رہی ہے، علیہ کلمۃ اللہ کی ضرورت ہے، دعوت الحق کی ضرورت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرامن دعوت کے لیے گئے۔ شعور کی بیداری اور دعوت حق کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کے حکم کے مصداق پر پرامن طریقہ سے نکلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تکمیل کی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی جنگ کا ارادہ رکھتے تو پھر آپ دمشق کی طرف لشکر لے کر جاتے جو یزید کا دارالحکومت تھا۔ آپ نے ایسا کچھ نہ کیا۔ یہ عظمت امام حسین کی یہ عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ سب کچھ کر سکتے تھے مگر کچھ نہ کیا، اس لیے کہ آپ امت میں انتشار نہیں چاہتے تھے، لوگوں میں شعور بیدار کر کے رفتہ رفتہ پرامن طریق سے دینی اقدار کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستقبل میں ادا کیے جانے والے اس کردار کے تناظر میں فرمایا کہ میری پوری امت اس دور میں جو کام نہیں کر سکے گی وہ تنہا میرا حسین کر سکے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی دے کر دین حق اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نفع پہنچایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی سیاسی وحدت کا نفع پہنچا گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کو روحانی نفع پہنچا گئے۔ اس اعتبار سے دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رزق بنے۔ یہ دونوں شہزادے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق اس لحاظ سے بھی بنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیب و طاہر رضوان اللہ علیہ اجمعین حیات نہ رہے، لہٰذا حسنین کریمین آپ کے شہزادے تھے اور یہ بھی بالآخر
افسوس کا یہ مقام ہے کہ یہ امت کے مسلمانوں نے خود ان دونوں کو شہید کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان اس حد تک کیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخلے کے لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کو مشروط کر دیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں وہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دونوں جہانوں کے سردار تھے، آخرت کے بھی سردار اور دنیا کے بھی سردار، کل کائنات کے سردار، زمین سے لے کر عرش تک ہر شے کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ گویا جنت کی سرداری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خانوادہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جو حسین حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس بات کو آگے ختم کرتے ہوئے ایک پیج جو تھا وہ اس میں شامل نہیں کر سکا کہ موجودہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جو عملی جہتیں ہیں اس کو اگر لے کے چلا جائے تو اس کا یہی ایک مکمل نظارہ بنتا ہے کہ نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کافر ڈکلیئر کیا اور نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کافر ڈکلیئر کیا، بلکہ دشمنوں کے خلاف اور ظلم کے خلاف جہاد کیا۔ افسوس کہ ان دونوں کی قربانیوں کو اس انداز کے ساتھ آگے پھیلایا نہیں گیا، امت تفریق کا شکار ہوگی۔ ہم نے ایک دوسرے کو کافر تو ڈکلیئر کیا لیکن جو ان کی وحدت کا نظریہ تھا، اسلامی فلاحی ریاست کا نظریہ تھا، اس کو لے کر ہم آگے نہ چل سکے۔ نہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا ہم نے فائدہ اٹھایا امت نے، اور نہ ہی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربلا میں شہادت ہوئی اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا، بلکہ ہم شخصیت پرستی میں اس حد تک گم ہو گئے کہ امت کو مزید افتراق اور تفرقہ بازی میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرات حسنین کریمین کی سیرت مطالعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت مکمل تنظیم سے اور جمعیت سے بھرا ہوا مقالہ تھا۔ آپ کی طرف جاتے ہیں، میرا پہلا سوال ہے کہ شہادت پاک کی عملی صورت کیا ہو جو ہمیں اس پہ عمل کریں؟ مسلمانوں کے اطاعت کی عملی صورت، جی مسلمانوں کے اطاعت کی عملی صورت یہی بن سکتی ہے کہ ہم جس طرح صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھنا ہو تو ایک جو نواسہ رسول ہیں وہ سر سے لے کے ناف تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہیں، اور دوسرے ناف سے لے کے پاؤں تک۔ اس کو اگر روحانی اور نظریاتی طور پہ دیکھا جائے تو حضرات حسنین کریمین دونوں کی شخصیت کو سامنے دیکھا جائے کہ جہاں پہ صلح کی ضرورت ہو، امت کے وسیع تر مفاد کی بات ہو، اسلام کی سربلندی کی بات ہو تو حضرت حسن کی طرح اپنے مفادات کو قربان کر دینا چاہیے، اور جہاں پہ ظلم آ جائے تو پھر حضرت حسین کی طرح سب کچھ لٹا کر خود کو امر کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اتفاق و اطاعت کی راہیں بن سکتی ہیں کہ ہم دونوں کے راستوں کو اپنائیں۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ڈائریکٹ کربلا چلے گئے۔ جی جی، تو میرے دل میں بڑی یہ پریشانی ہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ کیا بخش تھا لوگوں کا، تو چھوٹے بچوں کی حدیثیں جو تھیں وہ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت جب آپ نے حدیثیں سنائی، جی جی، چھوٹے بچوں ان کا تذکرہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو تذکرہ کیا ہے جی جی، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہی ہے، باقی جو ہے ڈائریکٹ کربلا چلے گئے۔ تو یہ درمیان کا دور تھا، کیا اس پہ طریق دانوں نے یہ جو ملک ہیں یا یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا اہل بیت سے یہ انصاف کیا ہے کہ امام حسین کا کوئی درمیان میں کچھ نہیں نظر آ رہا جو آپ نے بیان کیا ہے، جس سے بیان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ذکر کر رہے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، یہ جو طریق دان ہیں انہوں نے امام حسین کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کربلا تک کی کوئی طریق نہیں لکھی کہ یہ کیا کرتے رہے اس کے بعد،
डायरेक्ट करबला चले गए हदीस से جی भी। یہ اس کے اس پہ مجھے تھوڑا سا جی دیکھیں اس کی بات تو یہ ہے کہ عملی صورت تو یہی ملتی ہے کہ جو تینوں خلافت راشدہ کے جو پہلے تین ادوار تھے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود موجود تھے. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اپنی سیاسی بصیرت تھی تو حضرات حسنین کریمین تو اس وقت جوان تھے اور لامحالہ وہ اپنی والد کی لیگیسی کو لے کے ہی آگے چل رہے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو تینوں خلفائے راشدین ہیں ان کو سپورٹ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف شروع میں ہوا اور اصولی طور پہ ہوا, اس پہ شاید کوئی اختلافی نوٹ بھی رکھے, لیکن 6 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور اس میں یہ ان کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے جب ادھر بیعت کی تو سارے جو فیصلے ہوتے تھے وہ پارلیمنٹ مسجد نبوی تھی, تو آپ نے ایک انصاری کے اس چبوترے پہ جا کے یہ خلافت کا اتنا بڑا کام کر لیا اور مجھے اس میں آن بولڈ نہیں لیا گیا. یعنی غلط فہمیاں ہوئی, اس میں ایسا انکار نہیں ہے کہ غلط فہمیاں نہیں ہوئی, لیکن 6 ماہ کا ایک تسلسل رہا. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یعنی آپ یہ کہیں کہ شرح صدر ہو گیا, انہوں نے تحقیق کر لی کہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اگنور کر لیا گیا, بلکہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اعلان نہ ہوتا تو عین ممکن تھا کہ منافقین جو تیار بیٹھے تھے وہ کسی اور کا اعلان کر دیتے اور امت جنگ و جدال کی طرف چلے جائے. 6 ماہ کے بعد جب بیعت ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ میں آگے جا رہا ہوں. شیشی دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی مٹی میں بھر کے یہ جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین پہ اور شہید ہو گیا. اتنی فضیلت ہے ان کی, لیکن یہ مورخ نے کیوں نہیں لکھا ان کی جوانی کیا تھی, ان کا کیسے چلے ہوئے سر جوان کیا کیا آپ نے فضائل بیان کیے. جی فضائل آپ نے بیان جو بات کی میں اس کو ایک منٹ آپ سے معذرت چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کر لیں گے. میں اس کو تسلسل کر رہا تھا کہ حضرت علی کی لیگیسی کو وہ لے کے جا رہے تھے اور اختلاف کوئی ایسے نہیں تھے, ان کے فضائل تو بیان ہوئے نا, اس حد تک ہوئے کہ حضرت عثمان کی جب حفاظت کی باری آئی تو وہی آگے جا کے ٹھہرے, اور جب نیگوسیشن کی بات ہوئی تو جب ایران فتح ہوا تو شہزادی جب جاتی ہے, کیا نام تھا ان کا, جو حضرت امام علی مقام کی رفیقہ ہے, یاد بنی میرا ذہن سے, شہربانو, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اے عمر فیصلہ کیجئے گا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور میرے لیے شہزادے کا انتخاب کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہمارے شہزادے تو حضرت حسین ہیں, تو آپ نے ان کے حوالے دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی واقعات ہیں, اور اگر اس پہ دیکھا جائے کہ ان کی جوانی کے حوالے سے تو ایک پورا مقالہ انشاءاللہ تیار کر کے کیا جا سکتا ہے جو صرف ان کی جوانی کے اوپر ہی ہو سکتا ہے. آپ نے لکھا ہے ماشاء اللہ. امام حسین کی ایک اور اسی سے اسی سے ملتا جلتا ہے گلی کا علی کے بارے میں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب خیبر ہوا ہے جی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جنگ جبل میں آئے, اس کے درمیان جو 3 خلیفے ہیں جی جی ان میں کسی جنگ میں وہ نظر نہیں آ کسی جگہ پر گئے. یہ ایسا یہ اصل میں امت میں افراط و تفرید تو رہا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ کے ساتھ بہت ظلم کیا مسلمانوں نے, کہ اگر ایک طرف سے محبت بیان ہوئی ہے تو دوسری طرف سے بغض رکھا گیا, ایک طرف سے بیلنس نہیں کر سکے. لیکن تینوں خلفاء کے وہ مشیر تھے, اور حضرت عمر نے تو باقاعدہ ان پہ یہ احکامات دیے تھے کہ آپ میری اجازت کے بغیر دارالخلافہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ میں حکومت آپ کے بغیر چلا ہی نہیں سکتا, یعنی ضروری مشاورت لینی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا لقب ہے جو مشکل کشا کا لقب ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشا کہا. سب سے پہلے وہ اس طرح کے ایک یہودی سر لے کے آ گیا اپنے والد کا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو یہ اس کو دیکھیے عذاب ہو رہا ہے کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب جو ہے وہ علم کا جو دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ دیں گے. تو حضرت علی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہے یہودی, جواب تو ہمارے امیر المومنین بھی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے علی کو اس قابل سمجھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ مجھے علم کا دروازہ ٹھہرایا تھا لہٰذا جواب میں دیتا ہوں. آپ نے 2 پتھر لیے اور ان کو آپس میں ٹکرایا تو چنگاری نکلی. تو اس کو کہا کہ اس کو چیک کرو, اس میں آگ تو ہے لیکن محسوس آپ کو نہیں ہو رہی, ٹکرانے سے آتی ہے. اس طرح آپ کے والد کو اس کو ایک اسی کے عقل کے مطابق جواب دیا, اور بھی جیتیں ہو سکتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کو عذاب ہو رہا ہے لیکن تجھے یہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ علی تو ہمارا مشکل کشا ہے.
یعنی کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے مجھے تو اس مسئلے کا حل کرنے والا علی ہے. یہ حضرت عمر نے آپ کو لقب دیا تھا. تو اس طرح کا انداز تھا. حضرت عثمان کے ساتھ پھر ان کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے, یعنی سارے اس دور میں. اور حضرات حسنین کریمین کا بھی جو تھا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ واقعہ ہے کہ وہ لکھ کے لے آتے ہیں کہ تم ہمارے گھرانے کے غلام ہو. اور پھر یہ بڑا خوبصورت واقعہ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ جب کربلا کی روانگی ہوئی تو کافی صحابہ موجود تھے. سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا, کیونکہ وہ پیشین گوئیاں تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا اور فرمایا کہ حسین اگر میرا بس چلے تو یہ تیرے گنگریالے جو بال ہیں ان سے پکڑ کے میں تجھے روک لوں کہ تو کوفہ جا رہا ہے اور وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے, وہ تجھے دھوکہ دیں گے اور تو وہاں شہید کر دیا جائے گا. یعنی سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی تاریخ درمیان میں وہ ہے, اس پہ ایک الگ مقالہ لکھا جا سکتا ہے. آج کا مقالہ تو صرف ایک دو جہتوں پہ ہی تھا, اس لیے اس کو مختصر کر کے بیان کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. سوال جی میرے ذہن میں ہے جو لفظ حسنین ہے یہ حسین اور حسن کی جمع نہیں, یہ دو حسن ہیں کی جمع ہے, اس کی وضاحت حسین کیسے ہے؟ اس کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے کوئی تحقیق نہیں کی, لیکن ہماری کتابوں میں اصل میں جو ہے نا اس کے مطابق سبتین کہنا چاہیے. سکتے ہیں. جو حدیث کے الفاظ آپ نے صرف کا جی سبت کا لفظ ہے. یہ حسنین نہیں ہے لفظ, یہ حسنین ہے. حسنین حسنین نہیں, ٹھیک ہے. حسنین. اور یہ ہاں یہ حسنین ہے, یہ تو لفظ غلط پڑھتے ہیں لوگ, حسنین کہہ دیتے ہیں. چلیں اچھا, میری ایک اصلاح ہو گئی اس حوالے سے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے سوال سے اور آپ کی اصلاح سے. اچھا اصل میں ہوا. جو لفظ ہے نا وہ حدیث کے مطابق سبتین کہنا چاہیے, ٹھیک ٹھیک حسنین نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک سبتین کریمین کہنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک صحیح. ویسے میں ایک چیز آپ کو نہیں اچھا, بہت اچھا ہوگا میرے لیے اور ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک موقع ہے. مجھے تحقیق کا نہیں پتہ, ایک آدمی چلیں وہ احمد صاحب کی ایک اچھی ہے, اب اس پہ مزید دیکھ لیں گے. حاکوانی صاحب نے بھی لکھا تو میں نے بھی کہا لیکن ایک آدمی دین کی ٹی وی پہ تقریر دیکھ رہا تھا, بڑا پرانا 10-12 سال. اچھا انہوں نے کہا کہ امام حسن تھے, امام حسین, دونوں کے نام امام حسن تھے. حسین جو ہے وہ ویسے بھی ہم کسی اور وجہ سے انہیں حسین کہتے ہیں, دونوں حسن نام رکھے تھے. میں کیونکہ میں نے خود سنا اس کا جمع حسنین. جی, ایک یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شبیر و شبر رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین رکھے. بہرحال ایسے بھی ہے. یہ تحقیق کر جی بہت اچھے نقطے ہیں, بالکل ایسے ہی. آئیے اور خوشی میں جزاک اللہ.